الحمدللہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد۔ محترم حضرات، یہ رمضان کے متعلق کچھ باتیں آپ حضرات سے کر رہا تھا۔ اس سے پہلے 3 چیزیں ہم نے بیان کی۔ چوتھی چیز جو بہت ہی ضروری ہے اس کو آپ حضرات کے سامنے پیش کرتے ہیں، اس کو سنیں اور ایک بات بتا دیں، غالباً یہ چیز جو ہم بتا رہے ہیں اس سے امت کا بہت بڑا طبقہ غافل ہے، اس لیے یہ چیز ہم آپ تک پہنچانا چاہتے ہیں۔ آپ سنیں اور غیروں تک پہنچائیں۔ یہ چیز نہایت اہم اور ضروری ہے، وہ یہ ہے کہ جب بھی ہم روزہ رکھیں نیت اور حسبہ کے ساتھ، یہ 2 چیزیں ہیں۔ ہم نیت تو کرتے ہیں لیکن حسبہ نہیں ہوتا۔ کوئی بھی عبادت اللہ تعالیٰ کے ہاں اس وقت تک قبول نہیں ہوتی جب تک کہ نیت کے ساتھ حسبہ نہ ہو۔ ہا سین با گولتا، حسبہ، نیت بھی ضروری ہے اور حسبہ بھی ضروری ہے۔ نیت تو جانتے ہیں قصد اور ارادہ ہو کہ واقعی ہم روزہ رکھ رہے ہیں اور صرف اللہ تعالیٰ کے لیے رکھ رہے ہیں، اخلاص ہے، نیت ہے، اس کو نیت کہتے ہیں، یہ تو ہونا ضروری ہے۔ لیکن جس سے لوگ بہت غافل ہیں وہ حسبہ ہے۔ حسبہ کیا ہے؟ حسبہ یہ ہے کہ نیت اور اخلاص کے بعد ایک درجہ اور ہے اور وہی سمجھنا ہے۔ حسبہ یہ ہے کہ انسان جب روزہ رکھے، کوئی بھی نیکی کرے، رمضان میں تراویح کی نماز پڑھے یا زندگی میں کوئی بھی نیک عمل کرے تو حسبہ ہونا، مطلب حسبہ کا مطلب یہ ہے کہ اس نیک عمل پر اللہ تعالیٰ نے جو اجر و ثواب کا وعدہ کیا ہے اس وعدے کے لالچ اور حرص اور اس کی خواہش کے ساتھ عبادت کرے۔ یہ بڑی اہم چیز ہے۔ نہ سمجھ میں آئے تو بتاتا ہوں، بہت سارے لوگ عبادت کرتے ہیں لیکن روٹینی عبادت ہوتی ہے۔ روٹینی یعنی ایک روٹین ان کی عادت بنی ہوئی ہے، روٹینی عبادت۔ مثال کے طور پر ایک مسلمان ہفتے بھر کوئی فکر نہیں ہوتی اس کو، 5 وقتہ نماز کی کوئی پرواہ نہیں، لیکن ایک روٹین بنی، چلو ہفتے میں کم سے کم 1 دن تو جمعہ پڑھ لینا ہے۔ واللہ یہ جو بتا رہا ہوں اس کو خیال رکھیں اور دعا کریں کہ اللہ ہم سب کو اپنی عبادات میں نیت کے ساتھ حسبہ کی توفیق نصیب فرمائے۔ تو بہت سارے لوگوں کو دیکھا گیا کہ اسے روٹین طور پر، مثلا جمعے کے دن آیا انسان، سب سے ایسے لوگ جو روٹینی عبادت کرتے ہیں دیکھیں، آتے ہیں ایسے لوگ سب سے آخر میں، کوئی توجہ نہیں جمعے کی، خطبے کی کوئی توجہ نہیں، آتے ہیں اور جہاں دور سے دور اگر مسجد کے باہر کوئی جگہ مل جائے تو وہیں بیٹھ جاتے ہیں اور سلام پھرنے کے بعد دیکھیں فوراً پھر اٹھ کے نکل جاتے ہیں۔ ایک انسان ہی آیا جمعہ پڑھنے کے لیے، کیوں؟ یہ روٹینی طور پر آیا ہوا ہے، جمعے ایک دن تو کم سے کم وہاں تک جانا ہی ہے۔ لیکن اس کے علاوہ ایک انسان جو روٹینی بات احتساب کے ساتھ کرتا ہے، وہ سوچتا ہے کہ جمعے کے دن نہانا ثواب کا کام ہے، فلاں کام کرنا ثواب کا کام ہے، اول وقت مسجد میں جائیں گے تو اس کا الگ سے ثواب ہے، اول وقت گئے تو اونٹ کے ثواب، یا اس کے بعد گئے تو گائے کے، اس طرح سے انسان سوچتا ہے۔ آگے جائیں گے جتنا قریب رہیں گے زیادہ۔ دیکھیں ایسے لوگ آتے ہیں، یہ احتساب ہے، اول سے اول وقت پہنچتے ہیں، جہاں آگے سے آگے مسجد میں جا کر کے بیٹھتے ہیں، سلام پھرنے کے بعد بھاگتے نہیں بلکہ وہیں جتنا ہو سکتا عبادت کرتے ہیں۔ دیکھیں یہ فرق ہے، ایک روٹینی عبادت کرا ہے، دوسرے احتساب کے ساتھ۔ ایک انسان آتا ہے، نہیں چلو خطبہ سنیں گے، ایک آتا ہے بھائی بڑا خطبہ لمبا ہوتا ہے، چلو آدھے گھنٹے کے دیر میں جائیں گے تو نماز مل جائے گی۔ تو دیکھیں ذرا فرق ہوتا ہے۔ اس لیے ہم مثالیں آپ کو دے رہے ہیں کہ ایک عبادت ہے عادت اور روٹین کے طور پر، اور ایک ہے اجر و ثواب کی لالچ میں کرتا ہے۔
تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کوئی بھی عبادت اللہ تعالیٰ کے ہاں اس وقت تک قابل قبول نہیں جب تک کہ نیت کے ساتھ احتساب نہ ہو۔ چنانچہ حدیث کے اندر آتا ہے، حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں، ان کی حدیث امام دیلمی عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ رحمہ اللہ نقل کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا لا اجر الا عن حسبۃ ولا عمل الا بنیۃ۔ اے لوگو، دیکھا کتنا اللہ سے واضح کر دیا، اے لوگو لا اجر الا عن حسبۃ ولا عمل الا بنیۃ، کوئی عمل اس وقت تک اللہ قبول نہیں کرتے جب تک کہ نیت نہ ہو۔ نیت اچھی ہے، اخلاص کے ساتھ، اچھی نیت کے ساتھ عبادت کرے گا تب اللہ تعالیٰ اس کی عبادت کو قبول کرتے ہیں۔ آگے ولا اجر الا عن حسبۃ، اور کسی بھی عمل کا اللہ تعالیٰ اجر و ثواب اس وقت تک نہیں دیتے جب تک کہ بندے کے اندر حسبہ نہ ہو۔ اجر و ثواب نیت کے لیے، نیت کے ساتھ اجر و ثواب کے لیے حسبہ کا ہونا ضروری ہے۔ ایک دوسری حدیث، ابو فراس قبیلہ اسلم کے ایک صحابی ہیں، کہتے ہیں کہ نادا رجل، ایک شخص نے نبی علیہ السلام کو بڑی بلند آواز سے پکارا اور کہا یا رسول اللہ مل ایمان، بڑے بلند آواز سے اس نے پکارا یا رسول اللہ مل ایمان، ایمان کیا چیز ہے؟ ایمان کا سب سے بڑا کمال اور سب سے بڑا عمل کیا ہے؟ آپ نے فرمایا الاخلاص، سب سے بڑا عمل کیا ہے؟ اخلاص، یعنی اخلاص ہونا چاہیے۔ ایک دوسری روایت میں ہے کہ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا سلونی عما شئتم، اے لوگو مجھ سے جو کچھ تم سوال کرنا چاہتے ہو سوال کر لو، پوچھ لو ابھی مجھ سے۔ ایک شخص کھڑا ہوا، کہا یا رسول اللہ مل اسلام، یا رسول اللہ اسلام کیا چیز ہے؟ اسلام کی سب سے بڑی نیکی، سب سے بڑا عمل جس پر اسلام قائم ہو اور دائم ہو، اسلام کا دار و مدار ہو، کیا ہے؟ آپ نے فرمایا اقام الصلاۃ و ایتاء الزکاۃ، سب سے بڑا عمل اسلام کا جس پر اسلام کا دار و مدار ہے اقامت الصلاۃ اور ایتاء زکاۃ ہے۔ پھر اس نے پوچھا یا رسول اللہ فمل ایمان، ایمان کیا چیز ہے؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا الاخلاص، الاخلاص، اخلاص۔ ایمان کا سب سے بڑا رکن، سب سے بڑا دار و مدار کیا ہے اسلام کا؟ اسلام کی سب سے بڑی بنیاد کیا ہے؟ اخلاص۔ پھر اس نے تیسرا سوال کیا فمل یقین، یقین کس کو کہتے ہیں؟ آپ نے فرمایا التصدیق، جس چیز کا زبان سے تو نے وعدہ کیا، دل سے یقین کیا، اپنے عمل کے ذریعے اس کو ثابت کر دے، ایمان ہے۔ دیکھیں اس حدیث میں نبی علیہ السلام نے واضح کر دیا دوستو کہ لا عمل الا بنیت ولا اجر الا عن حسبۃ، کوئی بھی عمل اللہ تعالیٰ کے ہاں اس وقت تک درست نہیں ہوتا جب تک کہ ایمان درست نہ ہو، ولا اجر، اور کسی بھی نیک عمل کا جو اللہ نے وعدہ کیا ہے کبھی وہ اجر و ثواب نہیں ملتا جب تک کہ حسبہ نہ ہو، اس اجر و ثواب کو حاصل کرنے کی نیت سے انسان نے عمل نہ کیا ہو، حسبہ ضروری ہے۔ اسی لیے جہاں رمضان کے فضائل آئے، نبی علیہ السلام کی حدیث برابر آپ حضرات نے سنا ہوگا، اللہ کے رسول نے کیا فرمایا؟ جہاں رمضان کے قیام کے متعلق فضیلت بیان کی، وہاں آپ نے حسبہ، اللہ کے رسول نے فرمایا من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه ومن قام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه ومن قام لیلۃ القدر ایمانا و احتسابا غفر له ما قدم من ذنبه
دیکھیں 3 چیزیں اللہ کے رسول نے بیان کی اور تینوں کا تعلق رمضان سے ہے. یہ تینوں کے ساتھ احتساب کو شرط کے طور پر اللہ کے رسول نے بیان کیا. فرمایا من صام رمضان ایمانا واحتسابا، جس نے رمضان کا روزہ رکھا ایمان اور احتساب، اسی حسبہ کو احتساب کہا جاتا ہے. من صام رمضان ایمانا واحتسابا، جس نے رمضان کا روزہ رکھا 2 شرطوں کے ساتھ، ایمان اور یقین تصدیق کے ساتھ، اور نمبر 2 احتساب کے ساتھ. یعنی روزے سے روزہ رکھنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا فریضہ ادا ہو، اور ایک بڑا مقصد یہ بھی کہ جو اللہ نے روزے پر اجر و ثواب کا انعام کا وعدہ کیا ہے ہم اس کو حاصل کریں. مثلا صرف پچھلی زندگی کے سارے گناہ معاف ہو جائیں گے، جنت کے دروازے کھول دیے جائیں گے. اور اسی طرح سے کہ انسان جب روزہ رکھتا ہے تو اللہ تعالیٰ جہنم سے آزاد کر دیتا ہے. انسان روزے کی نیت کے ساتھ ساتھ ان نیکیوں کے حاصل کرنے کی حرص، طمع، لالچ اور ارادے کے ساتھ کریں کہ اللہ میں اس لیے روزہ رکھتا ہوں کہ اللہ امید ہے کہ روزے کی برکت سے جہنم سے آزاد کر دیں گے، اللہ ہمیں ان لوگوں میں شامل کر لیں گے جن کی تو مغفرت کرتا ہے. تو اس کو احتساب کہا جاتا ہے. من صام رمضان، جس نے رمضان کا روزہ رکھا ایمان اور یقین کے ساتھ، پہلی شرط. دوسری شرط کیا ہے؟ اور احتساب حسبہ کے ساتھ. اب فرماتے ہیں لفظ غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، پچھلی زندگی کے سارے گناہ رمضان کے روزے کی برکت سے اللہ معاف کر دیں گے. لیکن کب؟ 2 شرطیں، ایمان اور احتساب حسبہ. آگے من قام رمضان، جس نے رمضان کے مہینے میں قیام کیا، یعنی قیام رمضان، قیام لیل یعنی رات کو تراویح کی نماز پڑھنا، قیام کرنا، تلاوت قرآن جگ کر کے عبادت کرنا. من قام رمضان، جس نے رمضان کی راتوں میں قیام کیا ایمان اور احتساب، شرط ہے احتساب. اب ایسا نہیں کہ چلو رمضان لگا اب تو تراویح پڑھنی ہی پڑھنی ہے، نہیں، اس شوق کے ساتھ پڑھیں کہ پڑھیں گے تو ہمارے گناہ اللہ معاف کر دے گا. یہ جذبہ ہونا، اس کو احتساب کہا جاتا ہے. من قام رمضان ایمانا واحتسابا، جس نے رمضان کے راتوں کا قیام کیا ایمان اور احتساب کے ساتھ، غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، تو قیام رمضان کی برکت سے پچھلی زندگی کے سارے گناہ معاف کیے جائیں گے. پھر تیسری چیز، من قام لیلۃ القدر، جس نے لیلۃ القدر کا قیام کیا، رات میں عبادت کی، لیلۃ القدر کی، ایمان اور احتساب. پھر دیکھیں احتساب شرط ہے. جہاں بھی آپ دیکھیں گے ایمان کے ساتھ، نیت کے ساتھ احتساب شرط ہے. اس لیے روٹینی عبادت نہ کریں، بلکہ جو بھی نیک کام کریں، خصوصاً جو رمضان آ رہا ہے، وہ روزے میں بھی، تراویح کی نماز میں بھی، اور لیلۃ القدر میں بھی ایمان و یقین کے ساتھ احتساب ہو. من قام لیلۃ القدر، جس نے لیلۃ القدر کا قیام کیا ایمان کے ساتھ اور احتساب کے ساتھ، غفر لہ ما تقدم من ذنبہ. ایک انسان رمضان کا قیام کرتا ہے، لیلۃ القدر کا، گھوم رہا ہے، ٹہل رہا ہے، چل رہا ہے. بھائی یہ جگنے کی رات ہے، بڑی رات ہے، کوئی بات نہیں، بڑی رات ہے، ہو سکتا ہے صرف کھانے پینے کے میں صرف کر دے رہا ہے، اللہ جیسے بہت سارے گھومنے ٹہلنے میں نہیں. احتساب کیا مطلب ہے؟ اللہ نے فرمایا ایک لیلۃ القدر کا قیام عبادت 1000 مہینوں کی عبادت سے افضل ہے. اب آدمی اگر سوچے 1000 مہینے کوئی معمولی نہیں ہے، یہ تقریباً 84 سال بنتا ہے. آدمی سوچے کہ اتنی زندگی کہاں ملتی ہے، چلو رب نے بڑا کرم کیا ہے، لیلۃ القدر کیا قیام کر لیں گے تو 1000 مہینوں کی عبادت سے افضل اللہ تعالیٰ عبادت دے، اجر و ثواب دے دے گا. اس احتساب، اس نیت اور ارادے، اس شوق و جذبے کے تحت لیلۃ القدر کا قیام کیا.
پھر لیلۃ القدر کی فضیلت حاصل ہوگی، زندگی کے پچھلے گناہ معاف کیے جائیں گے۔ تو دوستو بڑی ضرورت ہے نیت کے ساتھ احتساب۔ بس یہی اللہ کے رسول کا فرمان یاد رکھیں، لا عمل الا بنیت ولا اجر الا عن حسبۃ۔ کوئی عمل بغیر نیت کے درست نہیں، اور کوئی کسی عمل کا اجر و ثواب بغیر حسبے کے، اللہ حسبہ کے اللہ نہیں دیتا۔ اچھا ایک چیز یاد رکھیں، اگر واقعی حسبہ ہمارے اندر آ جائے، اجر و ثواب کا ارادہ، تو انسان سوچے گا کتنا بھی لمبا روزہ ہو، کتنی بھی بھوک پیاس لگے، اس پر بار نہیں گزرے، کیا سوچے گا کہ بھئی جتنا بھوک پیاس تکلیف دے گی، جتنا دن لمبا ہوگا اتنا ہی زیادہ اللہ تعالیٰ کے اجر و ثواب ہوگا۔ ایک ہے 12 گھنٹے کا روزہ رکھ، لیکن ہم 15 گھنٹے کا روزہ رکھ رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ بھی تو ہمیں اس میں اجر و، تب تو شاید تمنا کرے کہ 20 گھنٹے کا روزہ ہو، تب حسبہ آ جائے۔ تب آج رمضان کا مہینہ لگتا ہے، لوگ دیکھتے ہیں سب سے ہلکی پھلکی چند منٹوں میں تراویح کہاں ختم ہوتی ہے۔ اگر باوضو کی مسجد میں ذرا لمبی قرات ہو، تراویح کی نماز ذرا لمبی ہو، تو اس مسجد کو چھوڑ کر کے دوسری جگہ بہت بڑا طبقہ جاتا ہے جہاں چند منٹ میں نماز پڑھ لے اور بڑا خوش۔ کیوں؟ حسبہ نہیں۔ اگر حسبہ ہو، ایک امام کے پیچھے پڑھے، اس نے 8 رکعت تراویح پڑھائی اور 8 رکعت کو ملا کر کے اس نے 50 آیتیں پڑھی، ٹھیک ہے، 50 آیتوں کا ثواب ملے گا۔ لیکن اگر اس سے حسبہ ہو، بھائی فلاں جگہ تو آدمی امام صاحب قرات لمبی کرتے 200 آیتیں وہ پڑھاتا ہے، تو وہاں پڑھنے سے زیادہ ثواب ملے گا، تو کبھی چھوٹی والی تراویح کے نہیں پڑھے گا، بلکہ ایسی مسجد ڈھونڈے گا جہاں لمبی قرات، کیوں؟ حسبہ ہے۔ آج یہ ساری اکتاہٹ اور پریشانی اس وقت ہوتی ہے جب کہ ہمارے اندر حسبہ نہ ہو۔ حسبہ آ جائے تو ہمیں کتنا بھی لمبا روزہ رکھنا پڑے، کتنی بھی لمبی تراویح رکھنی پڑے، ہمیں کوئی اکتاہٹ نہیں ہوگی، بلکہ ہمیں شوق ہوگا۔ بلکہ ایک چیز اور بتائیں، واللہ اگر حسبہ ہمارے اندر آ جائے تو رمضان ختم ہوگا تو انسان کو رونا آئے گا۔ انسان نہیں سوچے کہ چلو رمضان گیا جان چھوٹی، یہ وہ کرے کہ جو روٹینی طور پر گئے۔ حسبہ اگر ہے تو انسان رمضان ختم ہوگا تو اس کو ایک قسم کا صدمہ بھی ہوگا، بڑے خیر و برکت کا مہینہ تھا چلا گیا۔ کیوں؟ اس کے اندر احتساب تھا، چھوٹی سی نیکی بڑا ثواب، چھوٹا سا عمل بڑا ثواب، رحمتوں کے دروازے کھلے، برکتوں کے دروازے کھلے، جنت کے دروازے کھلے۔ رمضان گیا، ساری چیزیں بند ہو گئی، انسان کو ایک دکھ ہوگا۔ کیوں؟ حسبہ۔ تو ضروری ہے کہ ہم رمضان ہی کی نہیں بلکہ ساری عبادات کریں تو اس میں احتساب اور حسبہ کا خیال رکھا جائے۔ میں نے کہا آج نیت تو ہوتی ہے لیکن بہت بڑا طبقہ ہے جو عبادت تو کرتا ہے لیکن حسبہ اور احتساب نہیں ہوتا، صرف روٹینی عبادت کرتا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کے اندر احتساب کا جذبہ پیدا کر دے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ من کل ذنب واتوب الیہ۔ نفسی بتقواها